یہ جو آپریشن ہوا ہے جب مجھے میڈیا کے تھرو پتا چلا، اور یہ بڑا لیم ایکسکیوز ہے کہ مجھے اخبار سے پتا چلا، آپ کو تو وزیر داخلہ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے فوراً۔ توقع کے عین مطابق امپورٹڈ سرکار کی طرف سے غیر اخلاقی اور گھٹیا اخلاقیات سے گرا ہوا کارنامہ سامنے آیا کہ امپورٹڈ سرکار نے چودھری پرویز الہی کے گھر پہ حملہ کروا دیا۔ چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا اور اس طرح سے حملہ کیا گیا جیسے چودھری پرویز الہی بہت بڑے دہشت گرد ہیں۔ چلو اگر اسامہ بن لادن زندہ ہوتا تو یہ امپورٹڈ سرکار یہ بہانہ بنا لیتی کہ چودھری پرویز الہی نے اپنے گھر میں اسامہ بن لادن کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس طرح سے حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جس طرح سے حملہ کیا یوں لگتا تھا جیسے امریکی افغانیوں پہ حملہ آور ہو گئے ہیں، یوں لگا جیسے کشمیریوں پہ انڈیا حملہ آور ہو گیا ہے، اور یوں لگا جیسے فلسطینیوں پہ اسرائیل حملہ آور ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یہ پاکستان کا حال ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے شہری، ایک ملک میں رہنے والے لوگ سیاسی تنازعات کی بنا پر اپنے مخالفین پہ اس طرح حملہ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہے۔ خیر اس حملے کے پیچھے کیا وجہ تھی، امپورٹڈ سرکار نے یہ حملہ کیوں کروایا، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو خواب غفلت میں سویا ہوا تھا جب حملہ ہوا، جب میں اٹھا پھر اخبار میں دیکھا میں نے کہ حملہ ہو چکا ہے، اس لیے امپورٹڈ سرکار اس چیز کی ذمہ داری نہیں لیتی، میں بھی اس چیز کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یعنی کہ پاکستان کا وزیر داخلہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، اور کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سرکار، نہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ وفاقی حکومت اس حملے کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے پتہ نہیں تھا، تو اوریا مقبول صاحب نے جو کرارا جواب دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دونوں کی ذرا کلپ سنیے۔ پرویز الہی صاحب کے گھر پہ یہ جو چھاپا مارا گیا یہ حکومت کو نالج میں تھا، حکومت کی اپروول کے ساتھ ہوا ہے سر یہ سب کچھ؟ دیکھیں منصور علی خان صاحب، کوئی بھی صوبائی حکومت یا پولیس جو ہے وہ اس بات کی پابند نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو بھی اس کے آپریشنز ہیں ان کے متعلق کوئی پیشگی اطلاع دے یا اس کے متعلق کوئی پرمیشن جو ہے وہ حاصل کرے۔ یہ جو آپریشن ہوا ہے تو یہ میرے نوٹس میں بالکل پہلے سے نہیں تھا، اور جب یہ آپریشن شروع ہوا، یا میرا خیال ہے شروع ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا، جب مجھے میڈیا کے تھرو پتہ چلا تو میرے لیے بھی یہ بات جو ہے جو انہوں نے یوز آف فورس کیا موقع کے اوپر، تو اس حد تک جو ہے وہ کوئی بات مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ تو اس دوران میں نے کوشش تو کی کہ میرا جو باقی ہائی ایپس ہیں، آئی جی صاحب ہیں، کہ ان لوگوں سے رابطہ ہو اور اس سے متعلق جو ہے وہ معلومات حاصل کی جائیں، لیکن میرا رابطہ کسی سے ہو نہیں سکا۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، تو اس سلسلے میں تو پھر بطور وزیر داخلہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے، ان جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ نہیں دیکھیں، پنجاب گورنمنٹ جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور پنجاب پولیس وہ براہ راست تو وزارت داخلہ کے متحد نہیں ہے، بلکہ وہ وزیر اعظم کے بھی متحد نہیں ہے۔ وزیر داخلہ صاحب جنہوں نے ہر طرح سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو یوز کیا، محسن نقوی کو اپنے مطابق چلایا، اس کو حکم کرتے رہے اور وہ بھی حکم بجا لاتے رہے، اور رانا ثناء اللہ امپورٹڈ سرکار کے مطابق اس وقت پنجاب کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے، پنجاب کی پولیس چل رہی ہے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی وہ میرے ماتحت نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر کے ماتحت نہیں ہے، وہ وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے جو بھی کیا اپنے بلبوتے پہ کیا اور اس کی ذمہ داری انہی پہ جاتی ہے۔ اب اوریا مقبول جان صاحب نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنیے۔ کہ نون لیگ میں کچھ ہاکس ہیں جو کہ نہیں چاہتے، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان ان کو ایک طرف پہ لیڈ کرتے ہیں کہ وہ نہیں چاہ رہے۔ دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا، اگر رانا ثناء اللہ کہتا ہے میں وزیر داخلہ ہوں مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد وہ باقی لوگ کہتے ہیں جو کہ پولیشن گورنمنٹ کے باہر گئے ہوئے تھے، تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ جس ایس پی نے کیا ہے، جس لیڈی ایس پی نے کیا ہے، جو ٹینک لے کے گئے ہیں، وہ جو بیکن گاڑی، ان کو اٹھا کے جیل میں بند کرو، مقدمہ کرو، 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کس نے کیا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ میری 32 سال سروس میں گزری ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سے 18 گریڈ کا افسر جو ہے وہ ایک اس قسم کا ایکشن لے لے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے گھر کے اوپر یا جو کچھ بھی ہے اس کے بڑے، اس کے اوپر بختر بند گاڑی سے دروازہ کھولے۔ میں نے اس گھر میں دیکھا ہے، آمنے سامنے دروازہ ہے، چوہی شجاعت صاحب کا بیڈ روم کا اور پرویز الہی صاحب کا، اس علاقے تک بھی میں گیا ہوں۔ مسئلہ سرا یہ ہے کہ وہ تو بعد یہ جو چھلانگے لگا کے، یہ کود کے جو لوگ جا رہے تھے، یہ کون تھے بھائی؟ وہاں تک تو نہیں آئی تھی، اور یہ بڑا لیم ایکسکیوز ہے کہ مجھے اخبار سے پتا چلا۔ آپ کو تو وزیر داخلہ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے فوراً کہ مجھے اس وقت پتا چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، رانا بیان سن لیں ان کا، خواجہ آصف کا، دوسروں کا سن لیں
یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، یعنی اسمبلی میں کچھ بولتے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو ابھی کر رہے ہیں، ہم تو ابھی دے رہے ہیں، ہم تو ابھی بنا رہے ہیں، وہاں ان کا می لارڈ والی زبان ہوتی ہے. تو پبلک کنزمپشن کے لیے آپ جو مرضی کرتے رہے یار، خدا کے لیے یہ وقت ایسا ہے کہ اگر آپ آج پولیٹیکل پارٹیز نہ بیٹھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد. اب امپورٹڈ سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی یوں لگتا ہے جیسے جن اترے تھے انہوں نے آرڈر کیا تھا پولیس کو کہ جا کے چودھری پرویز الہی کے گھر پہ حملہ کر دو، دہشت گردوں کی طرح اس پہ حملہ کر دیا جائے. تو اس وقت کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، اور امپورٹڈ سرکار اس لیے ذمہ داری نہیں لے گی کیونکہ وہی بات ہوگی کہ چور خود کو تو چور نہیں نہ کہے گا. تو انہوں نے جرم جو کیا ہے یہ خود کو تو نہیں نہ کہیں گے کہ بھائی ہم مجرم ہیں، لہٰذا امپورٹڈ سرکار تو ذمہ داری کبھی نہیں لے گی. اگر آپ اتنے قصوروار نہیں ہیں، اتنے معصوم ہیں تو انویسٹیگیشن کرواؤ، ان پولیس والوں کو سامنے حاضر کرو بھائی کس کے کہنے پہ یہ حملہ کیا گیا اور کن وجوہات کی بنا پر حملہ کیا گیا. لیکن ایسا ہوگا نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مذاکرات اس وقت امپورٹڈ سرکار اور پی ٹی آئی کے درمیان میں چل رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے امپورٹڈ سرکار کو ڈنڈا دیا ہے کہ جا کے مذاکرات کرو. اب امپورٹڈ سرکار زبردستی ان سے کروایا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کریں، کیونکہ مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جانا، لیکن یہ تو الیکشن سے فرار چاہتے ہیں. لہٰذا امپورٹڈ سرکار مجبوراً مذاکرات کرنے پر راضی ہوئی. اب امپورٹڈ سرکار اس طرح کا ماحول، اس طرح کا انوائرمنٹ بنانا چاہ رہی ہے کہ جس سے ماحول خراب ہو اور ہم یہ بیانیہ بنا سکیں، سپریم کورٹ کو یہ بتا سکیں کہ بھائی اس وقت ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے امپورٹڈ سرکار اور پی ٹی آئی کے درمیان میں کہ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ہمیں الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے کی اجازت دے دیں. تو لہٰذا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے، الیکشن سے اور آئین سے بغاوت پر، آئین سے بگوڑے ہونے پر، آئین سے بھاگنے پر یہ سارے کا سارا کانڈ کر رہے ہیں، جس سے ان کے درمیان میں جو مذاکرات کے لیے ماحول ہے وہ خراب ہو جائے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.